تم ساری زندگی میرے ساتھ اب اس حویلی میں رہو گی، وہ بھی بنا نکاح کے، سمجھی؟ بھول جاؤ اپنے گھر والوں کو۔ نہیں، میں پلیز ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، میرے بابا مر جائیں گے۔ ملک زاویار اور کشف کے خاندان کی بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ ان دونوں کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دن کشف کھیتیوں میں بچوں کے ساتھ بارش میں نہا رہی تھی۔ زاویار کی گاڑی اسی گاؤں کی سڑک سے گزر رہی تھی۔ دشمنی کا بدلہ لینے کا یہی اچھا موقع اسے ملا۔ زاویار نے اسے اغوا کر لیا اور اپنی حویلی لے آیا۔ کشف خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر اس نے ہمت کر کے زاویار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بہت دلچسپ لڑکی ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری منتیں کر رہی تھی کہ مجھے جانے دو، اور اب تھپڑ مارنے کی جرت بھی کر دی۔ میں نفرت کرتا ہوں تم جیسی جاہل لڑکیوں سے۔ یہ کہتا وہ اس کے گیلے جسم کی طرف متوجہ ہوا جو زاویار کو بری طرح اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا کر آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا، اور موسلا دھار بارش نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کھیتیوں کی مٹی سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی، اور کشف اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ گاؤں کے چھوٹے بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے کہے بارش کی آواز میں گھل مل رہے تھے۔ اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ 15 سال پرانی دشمنی کی آگ آج بھی اتنی ہی تپش رکھتی ہے جتنی اس کے بچپن میں تھی۔ کشف کا گیلا دوپٹہ اس کے کندھوں سے ڈھلک رہا تھا، اور بارش کے پانی نے اس کے سفید لباس کو جسم سے بے بس کر دیا۔ دور سڑک پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آہستہ ہو کر رک گئی، جس کی شیشوں کے پیچھے سے زاویار کی سرد اور غصیلی آنکھیں صرف اسی کا تعاقب کر رہی تھی۔ زاویار نے اپنی گرفت گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مضبوط کی اور بڑبڑایا کہ تو یہ ہے اس خاندان کی عزت جسے آج میں مٹی میں ملاؤں گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آیا۔ کشف نے جیسے ہی ایک اجنبی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ڈر کر بچوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود ہمت جمع کر کے بولی، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کھیت ہیں۔ زاویار نے ایک سپاک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا اور بولا، کھیت تمہارے ہوں گے مگر اب تم میری ہو۔ کشف کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اس نے چلانا چاہا مگر زاویار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا منہ اپنے سخت ہاتھوں سے دبا دیا۔ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کشف نے مزاحمت کی، اس کے پاؤں کیچڑ میں پھنس رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زاویار کے بازو پر ناخن گاڑ رہی تھی، مگر زاویار کے وجود پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اس نے اسے بے رحمی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کشف پیچھے بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے بابا مر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی ہے میں کون ہوں۔ زاویار نے ریئر ویو مرر سے اسے بھیگتے ہوئے وجود کو دیکھا جس سے پانی کے قطرے سیٹ پر گر رہے تھے اور اس کا ہر نقش واضح ہو رہا تھا۔ زاویار نے خشرا کر کہا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم اس خاندان کی بیٹی ہو جس نے میرے خاندان کو برباد کیا، اور آج میں اس بربادی کا حساب تم سے لوں گا۔ گاڑی سنسان فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی جو گاؤں کی آبادی سے کافی دور تھا۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا۔ کشف نے جیسے ہی خود کو آزاد پایا، اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ زاویار کے جبڑے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج اس خاموش کمرے میں دور تک سنائی دی۔ زاویار کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر پھیرا اور پھر ایک خوفناک نظر کشف پر ڈالی جو اب دیوار سے لگی خوف سے کانپ رہی تھی۔ زاویار نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اتنی جرأت تمہاری؟ ابھی تو تم میرے سامنے گڑگڑا رہی تھی کہ مجھے جانے دو، اور اب تھپڑ مارنے کی ہمت بھی کر لی۔ بہت دلچسپ لڑکی ہو تم، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھے گھر جانے دو، میرے خاندان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زاویار نے اس کے بھیگے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ کشف کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ زاویار نے سرگوشی میں کہا، تمہارے خاندان نے میرے دادا کی جان لی، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ ہماری انا تھی، اور آج تم میرے اس قید میں رہو گی، وہ بھی بنا نکاح کے، سمجھی؟ اب بھول جاؤ اپنے گھر والوں کو۔ کشف نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر زاویار کا وجود کسی چٹان کی طرح ساکن رہا۔ اس کی نظریں کشف کے گیلے لباس اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئی۔
وہ نفرت کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کی معصومیت اور اس کا یہ بے باک انداز اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ زاویہ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حقارت سے بولا، میں تم جیسی جاہل اور گوان لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں، مگر تمہارا یہ روپ مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کرا ہے۔ کشف نے اپنا دوپٹہ سینے پر سمیٹا اور بولی، تم ایک درندے ہو۔ زاویہ ہنسا اور بولا، درندہ ہی صحیح، مگر اب اس درندے کی قید سے تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تم یہاں تڑپو گی اور تمہارا باپ وہاں اپنی بیٹی کی عزت کا ماتم کرے گا۔ کشف نے چیخ کر کہا، میرے بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ زاویہ نے اس کے بال جڑوں سے پکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا، کوئی نہیں آئے گا یہاں، یہ ملک زاویہ کا علاقہ ہے اور یہاں پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے لمبی رات ہوگی۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف 15 سال پرانی دشمنی کا زہر تھا اور دوسری طرف اس لڑکی کا وہ وجود جو بارش میں بھیگ کر اسے کسی اپسرا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بس دیکھتا رہے۔ کشف نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے پیاس لگی ہے زاویہ۔ زاویہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم سوال پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک گلاس پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا، مگر جیسے ہی کشف نے ہاتھ بڑھایا اس نے گلاس فرش پر پٹک دیا اور بولا، یہاں تمہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں ملے گا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اب چپ چاپ اس کونے میں بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا غصہ تمہاری جان لے لے۔ کشف ڈر کر فرش پر ہی بیٹھ گئی، جبکہ زاویہ وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کے ذہن میں مسلسل وہی تھپڑ اور کشف کی بھیگی ہوئی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ دشمنی اب ایک نیا موڑ لینے والی ہے، جس کا انجام شاید ان دنوں کے لیے یہ دردناک ہوگا۔ زاویہ فارم ہاؤس کی اس وسیع و ریز کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی چاپ کشف کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب بارش کی آواز سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ کشف نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا۔ اسے اپنا وہ گھر یاد آنے لگا جہاں اس وقت اس کی ماں تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کے بابا صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ اچانک دروازہ ایک بار پھر کھلا اور زاویہ ہاتھ میں ایک بھاری چابیوں کا گچھا لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے درشت لہجے میں کہا، ادھر دیکھو۔ کشف نے سر اٹھایا تو اس کی سجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر زاویہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے کسک اٹھی، مگر اس نے فوراً اسے جھٹک دیا اور بولا، یہ فارم ہاؤس اب تمہارا جہنم ہے اور میں اس کا داروغہ۔ یہاں سے نکلنے کا خواب بھی مت دیکھنا، کیونکہ ان دیواروں کے باہر میرے وہ وفادار کتے کھڑے ہیں جو صرف میرا اشارہ سمجھتے ہیں۔ کشف نے ہمت مجتمع کی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک نہتی لڑکی کو یوں قید کر کے تم تو خود کو بڑا غیرت مند ملک کہتے تھے، تو کیا تمہاری غیرت اب عورتوں کو اغوا کرنے تک محدود ہو گئی ہے؟ زاویہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے کشف کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ زاویہ نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ غیرت کی بات میرے سامنے مت کرنا کشف، کیونکہ غیرت تو تمہارے اس خاندان نے اس دن دفن کر دی تھی جب اس نے دھوکے سے اسے زمین پر قبضہ کیا، جس کے صدمے سے میرے دادا کی روح تڑپ تڑپ کر نکل گئی۔ تمہارے خاندان کا خون ہی غدار ہے، کشف نے تڑپ کر کہا۔ میرے بابا نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، وہ تو گاؤں کے سب سے نیک انسان ہے۔ تمہارے دادا کی موت ایک اتفاق تھا، اسے زمین سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ اور اگر بدلہ لینا ہی تھا تو ان مردوں سے لیتے جو تمہارے برابر کے تھے۔ مجھے یہاں لا کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بزدل ہو۔ زاویہ نے زور سے کہکا لگایا جو کسی زخمی شیر کی دھاڑ جیسا تھا۔ اس نے کشف کو جھٹکا دیا اور بولا، بزدلی اور بہادری کا سبق مجھے مت پڑھاؤ۔ اب تم یہاں بنا نکاح کے رہو گی اور یہ بات تمہارے خاندان کے لیے موت سے بدتر ہوگی۔ میں تمہیں وہ اذیت دوں گا کہ تم خود موت کی دعائیں مانگو گی۔ کشف نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، تم چاہو تو مجھے مار دو، لیکن میرے بابا کا ذکر اس گند میں مت لاؤ۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کا دل بہت کمزور ہے، وہ مر جائیں گے۔ زاویہ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر صفاقی سے کہا، تو پھر انہیں مرنے دو، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، جیسے میرے دادا مرے تھے ویسے ہی وہ بھی تڑپیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ایک دشمن کی حویلی میں بغیر کسی رشتے کے پڑی ہے۔ کشف نے سجک کر کہا،
تم انسان نہیں ہو، تم پتھر ہو۔ زاویار نے جواب دیا، ہاں میں پتھر ہوں، اور اس پتھر سے ٹکرا کر اب تمہاری ہر امید ٹوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا۔ رات ڈھلتی رہی اور بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ زاویار اپنے کمرے میں تھا، مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کشف کی وہ باتیں گونج رہی تھیں کہ میرے بابا مر جائیں گے۔ اس نے غصے میں میز پر رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور خود سے کہنے لگا، مجھے اس پر ترس کیوں آ رہا ہے؟ یہ دشمن کی بیٹی ہے اور دشمن صرف دشمن ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی بہت قیمتی چیز کو کھو رہا ہو۔ وہ دوبارہ خاموشی سے خاموش کی راہداریوں سے ہوتا ہوا اس کمرے کے پاس پہنچا جہاں کشف قید تھی۔ اس نے چھوٹے سے روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو کشف فرش پر ہی ایک کونے میں سمٹی سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان پاسے تھے۔ نیند میں بھی اس کا وجود لرز رہا تھا، جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب کی گرفت میں ہو۔ زاویار اسے دیکھتا ہی رہا اور دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں کشف کے چہرے پر تھم گئی۔ اس چاندی نما اندھیرے میں کشف کا معصوم چہرہ اسے بہت شناسا لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کو برسوں سے جانتا ہو، جیسے اس کے نقش اس کے اپنے وجود کا حصہ ہوں۔ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا، وہ دھندلی سی یادیں جب وہ شہر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیتوں میں دوڑا کرتا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر جھٹک دیا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی، یہ تو اس دشمن کی اولاد ہے جس سے مجھے نفرت کرنی ہے۔ مگر جتنا وہ خود کو روکنا چاہتا تھا، اس کے قدم اتنے ہی کشف کی طرف کھنچ رہے تھے۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ کشف کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے دھسے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنا گرم ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنا چاہا، مگر پھر رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ آگ کو چھونے جا رہا ہے۔ وہ تذبذب کا شکار تھا کہ یہ نفرت ہے یا کوئی ایسی کشش جو اسے کمزور کر رہی ہے۔ کشف نے نیند میں بڑبڑایا کہ مجھے بچا لے۔ زاویار کا دل جسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ اس نے کشف کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس کے خاندان نے اسے کیا چھینا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ خود سے رس رہا تھا کہ وہ ایک قیدی کے لیے کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ تو اسے ذلیل کرنے لایا تھا، مگر یہاں تو اس کا اپنا دل اس کی گرفت سے نکل رہا تھا۔ زاویار نے باہر برآمدے میں آ کر بارش کے ٹھنڈے پانی میں اپنا چہرہ بھگویا تاکہ وہ اپنی اس بے چینی کو کم کر سکے، مگر کشف کی وہ سسکیاں اور اس کا وہ سویا ہوا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ دشمنی اب اسے کسی ایسے راستے پر لے آئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ اب کشف کو صرف ایک دشمن کی بیٹی کے طور پر نہیں دیکھ پا رہا، بلکہ اسے اس میں اپنی وہ کھوئی ہوئی خوشی نظر آ رہی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں ٹہلتا رہا کہ کل جب سورج نکلے گا تو وہ کشف کا سامنا کیسے کرے گا؟ کیا وہ اب بھی وہی صفاقی برقرار رکھ پائے گا؟ کیا اس کی انجانی بے چینی اسے کشف کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی؟ زاویار کو لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قیدی بن چکا، حالانکہ اس نے اسے بیڑیاں نہیں پہنائی تھی، مگر کشف کی خاموشی، اس کی بے بسی زاویار کے انا کے لیے سب سے بڑی زنجیر بن گئی۔ وہ بار بار اپنے دادا کی موت کو یاد کرتا تاکہ اس کے دل میں نفرت کی آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے، مگر جب بھی وہ کشف کا تصور کرتا وہ آگ بجھنے لگتی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی مٹھاس اور درد لینے لگتا، جس نے زاویار کو زندگی میں پہلی بار خوفزدہ کر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسا جنگجو تھا جو میدان میں کبھی نہیں ہارا، مگر آج ایک نہتی لڑکی کے سامنے اس کے جذبات اسے شکست دے رہے تھے۔ زاویار ساری رات اس کشمکش کی آگ میں جلتا رہا اور جب وہ پھٹنے لگی تو اس نے تھکن سے اپنی آنکھیں موند لی، مگر نیند کے بجائے یادوں کا ایک ریلا اسے 15 سال پیچھے اس وقت میں لے گیا جب یہ دشمنی نہیں بلکہ گہری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب حویلی کے صحن میں خوشیوں کا ڈیرا تھا اور اس کے دادا ملک شاہ نواز اپنے جگری یار اور سردار محمد یوسف اور اس کے بیٹے یعنی کشف کے بابا چودھری حیدر کے ساتھ بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور کہکا لگا رہے تھے۔ زاویار تب محض 10 سال کا ایک شوخ لڑکا تھا جو حویلی کے ترانوں میں بھاگتا پھرتا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک دن اس کے دادا نے چودھری حیدر کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ حیدر بیٹا، یہ ہماری یاری تو دنیا دیکھتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ
یہ یاری اب رشتہ داروں میں بدل جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں بلکہ ایک ہی چھت تلے پروان چڑھیں۔ چودھری حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ شاہ نواز صاحب، آپ نے میرے دل کی بات چھین لی۔ میری 2 سال کی رنی کشف تو آپ کے زاویار کی ہی امانت ہے۔ آپ ہی ان کا نکاح پڑھوا دیتے تاکہ یہ بندھن ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے۔ زاویار کو وہ منظر دھندلا سا یاد آیا جب ایک مولوی صاحب نے اسے بٹھا کر کچھ کلمات پڑھوائے اور اس نے اپنی چھوٹی سی منکوہا کشف کو دیکھا جو اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، بس اتنا پتا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اب اس کے نکاح سے منسوب ہو چکی۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور زمین کے ایک معمولی سے ٹکڑے نے جس پر دونوں خاندانوں کا دعویٰ تھا برسوں کی محبت کو نفرت کے شعلے میں بدل دیا۔ زاویار کے ذہن میں وہ غمناک شام آج بھی تازہ تھی جب اس کے دادا اور چودھری حیدر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے دادا نے گرج کر کہا تھا کہ حیدر، میں نے زمین مانگی تھی، تم نے تو میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور چودھری حیدر نے غصے میں آ کر جواب دیا تھا کہ شاہ نواز، اگر زمین پیاری ہے تو دوستی بھول جاؤ۔ آج سے ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ نکاح جو ہم نے کیا تھا وہ بھی اس زمین کے ساتھ ہی دفن سمجھو۔ اس جھگڑے اور بے عزتی کا صدمہ ملک شاہ نواز برداشت نہ کر سکے اور اسی رات ان کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ زاویار نے اپنی آنکھوں سے اپنے دادا کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور مرنے سے پہلے انہوں نے زاویار کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ بیٹا، اس زمین کا سودا کبھی مت کرنا اور ان چودھریوں کو کبھی معاف نہ کرنا، انہوں نے میری جان لی۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے زاویار کے ننھے دل میں نفرت کا بیج بو دیا۔ وہ تعلیم کے لیے شہر گیا اور پھر ملک سے باہر چلا گیا، مگر وہ بچپن کا نکاح اسے ایک بوجھل خواب کی طرح لگتا جسے وہ بھلا چکا تھا۔ اسے تو یہ سب بھی یاد نہیں تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ کیسا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ اس کا نام کشف ہے۔ وہ فارم ہاؤس کے برآمدے میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا وہی کشف اب میرے کمرے میں قید ہے جسے میں نے بچپن میں اپنا مانا، مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا کہ نہیں، وہ تو کوئی اور ہوگی۔ یہ تو صرف ایک دشمن کی بیٹی ہے جسے بدلہ لینا میرا فرض ہے۔ اچانک اسے کشف کے کمرے میں اس کے رونے کی آواز آئی تو وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کشف اب جاگ چکی تھی اور دیوار سے لگ کر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے جو مجھے اس ظالم کے ہتھے چڑھا دیا۔ زاویار نے طنزیہ لہجے میں کہا، گناہ تمہارا نہیں، تمہارے اس باپ کا ہے جس نے میرے دادا کا خون کیا تھا کشف۔ کشف نے تڑپ کر اسے دیکھا اور بولی، تم بار بار میرے بابا کو قاتل کیوں کہتے ہو؟ وہ تو ایک محبت کرنے والے انسان ہے۔ انہوں نے تو مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ کسی کا دل مت دکھانا۔ زاویار نے ہنس کر کہا، محبت کرنے والے انسان دوسروں کی زمینیں نہیں ہڑپتے اور نہ ہی برسوں کے تعلق کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ کشف نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ان سب کا رشتہ کبھی محبت میں بھی ہوا کرتا تھا، یا تم وہ سب بھول کر صرف نفرت پال رہے ہو؟ زاویار ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس نے فوراً اپنے لہجے کو سخت کیا اور بولا کہ وہ بچپن کی باتیں تھی اور وہ محبت تمہارے خاندان نے اس دن ختم کر دی جب ان لوگوں نے میرے دادا کی جان لی۔ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں سوائے دشمنی کے۔ زاویار نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب تم صرف ایک مہرہ ہو جسے میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کروں گا۔ کشف نے سسک کر کہا، تم اتنا سنگدل کیسے ہو زاویار؟ زاویار نے جواب دیا، جس کے سامنے اس کا باپ اور دادا تڑپے ہوں وہ سنگدل ہی بنتا ہے۔ اب اپنی زبان بند رکھو اور یہ کھانا کھاؤ ورنہ میں تمہیں بھوکا مار دوں گا۔ کشف نے کھانا ایک طرف دھکیل دیا اور بولی، میں تمہارے ہاتھ کا زہر تو کھا سکتی ہوں مگر تمہارا دیا ہوا نوالا نہیں۔ زاویار کو اس کی ضد اور انا بہت بری لگی، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا یہ لڑکی جتنی کمزور ہے اتنی ہی مضبوط بھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا مگر اس کے دل میں اب یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ وہی کشف ہے جس کے ساتھ اس نے بچپن میں نکاح کیا تھا؟ اسے وہ پرانی باتیں یاد آ رہی تھی جب تو چودھری حیدر اسے اپنی گود میں بٹھا کر بیٹا کہتے تھے، مگر پھر اسے اپنے دادا کا جنازہ یاد آ گیا اور اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جذبات کی روح میں نہیں بہے گا، چاہے کشف اس کی منقوہ ہو یا نہ ہو، وہ صرف دشمن کی بیٹی ہے اور اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔
مگر جتنا وہ خود کو سنگ دل بتاتا، کشف کا وہ معصوم اور بھیگا ہوا چہرہ اسے اتنا ہی بے چین کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ 15 سال پرانی آگ اب بجھنے کے بجائے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور وہ خود بھی اس میں جل جائے گا۔ وہ فارم ہاؤس کے صحن میں ٹہلتا وہ خود سے باتیں کرتا رہا کہ زاویار ہوش میں آ جا، یہ وہی خاندان ہے جس نے تمہیں برباد کیا تھا۔ مگر اس کا دل بار بار اسے جھٹلا رہا تھا کہ محبت اور نکاح کا بندھن اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ وہ کشف کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے اس کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی قید ہے، جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا، اور یہی انکار اب اسے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والا تھا، جہاں ایک طرف 15 سالہ نفرت تھی اور دوسری طرف وہ بچپن کا پاکیزہ رشتہ جو اب دوبارہ جی اٹھا۔ زاویار کو لگ رہا تھا کہ وہ اب کبھی سکون سے نہیں سو پائے گا جب تک کہ وہ اس پہیلی کو حل نہ کر لے۔ وہ رات بھر فارم ہاؤس کی پہرے داری کرتا، جبکہ دن کے وقت حویلی کی بھاری کاموں اور اپنے وسیع و ریز کاروبار کی فائلیں نمٹانے میں سارا دن گزار دیتا۔ مگر اس کا ذہن کسی الجھی ہوئی ڈوری کی طرح فارم ہاؤس کے اس چھوٹے سے کمرے میں اٹکا رہتا جہاں کشف قید تھی۔ جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا اور آسمان پر نارنجی رنگ کی لہریں نمودار ہوتی، زاویار کی بے چینی اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جاتی۔ وہ روز کچھ نہ کچھ نیا ساتھ لے جاتا، کبھی ریشمی لباس تو کبھی سونے کی نازک زیورات، مگر اس کے چہرے کی سختی ان تحائف کی چمک کو مان کر دیتی۔ ایک ایسی ہی شام جب بارش کے بعد خنکی فضا میں رچی بسی تھی، زاویار فارم ہاؤس پہنچا اور سیدھا کشف کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کشف کھڑکی کے پاس بیٹھی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر زاویار کا دل ایک لمحے کے لیے پسیجا، مگر اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ بھاری پیکٹ میز پر پٹخا اور کرخت لہجے میں کہا، یہ لباس اور زیورات نکالو، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، مجھے تم اس حال میں بالکل پسند نہیں آ رہی۔ کشف نے مڑ کر اسے دیکھا اور بے بسی سے ہنستے ہوئے بولی کہ کیا تم مجھے کسی کھلونے کی طرح سجانا چاہتے ہو؟ زاویار، کیا زیورات میری زنجیروں کو چھپا سکیں گے؟ تم مجھے یہاں قید کر کر قیمتی کپڑے پہنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بہت بڑے ملک ہو؟ زاویار اس کے قریب آیا اور اس کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا اور بولا، تم میری قیدی ہو اور قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گاؤں کی سب سے حسین لڑکی لگو، تاکہ جب میں تمہیں دیکھوں تو مجھے احساس ہو کہ میں نے دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھینی ہے۔ کشف نے تڑپ کر اپنا شانہ چھڑانے کی کوشش کی اور بولی کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں زاویار، میں ایک انسان ہوں جس کا اپنا ایک وقار ہے۔ تم نے مجھے اغوا کیا، مجھے یہاں حبس بیجا میں رکھا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سجوں سنوروں؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ زاویار نے اس کے گلے میں موجود اس پرانے تعویذ کو دیکھا جو اس کے بچپن کی نشانی تھی۔ اس کا لہجہ اچانک دھیما ہو گیا، مگر اس میں اب بھی ایک کاٹ تھی۔ اس نے میز سے ایک بھاری ہار اٹھایا اور کشف کے گلے کی طرف بڑھا تو کشف نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ کشف کو زاویار کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ کشف، یاد رکھو کہ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہوں، مگر میں تمہیں یہ لباس دے رہا ہوں۔ کشف نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے پہلے ہی میری زندگی جہنم بنا دی۔ زاویار، کیا تمہیں یاد نہیں کہ بچپن میں تم کتنے مختلف تھے؟ تم تو وہی ہو نا جو میرے لیے تتلیاں پکڑ کر لاتا تھا۔ پھر یہ نفرت، یہ درندگی کہاں سے آ گئی؟ زاویار کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کی گرفت کشف کے بازو پر ڈھیلی پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی تڑپ ابھری۔ اس نے کشف کے بھیگے ہوئے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ زاویار مر چکا ہے کشف، اسے تمہارے باپ کی نفرت نے مار دیا، اب صرف یہ بدلہ باقی ہے۔ مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں کشف کے نرم جلد میں مس ہوئیں، اسے ایک عجیب سی تپش کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کی تمام برف پگھل رہی ہو۔ کشف نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آنکھیں اب بھی وہی پرانی داستان سنا رہی ہیں۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے زاویار، کیونکہ میں تمہاری روح کا حصہ ہوں۔
ساویار نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ اپنی زبان بند رکھو اور یہ بکواس بند کرو، تم صرف ایک دشمن ہو اور کچھ نہیں۔ کشف نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا اور بولی کہ اگر میں صرف دشمن ہوں تو تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو کیوں روز شام کو یہاں چلے آتے ہو؟ کیوں میرے لیے سب لاتے ہو؟ زاویار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، وہ اسے قلب سے مغلوب ہو رہا تھا۔ کشف کا وجود، اس کی خوشبو اور اس کی باتوں کا جادو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے ایک دم کشف کو خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر دروازے پر رک کر مڑا اور بولا کہ کل شام جب میں آؤں تو مجھے تم اس لباس میں ملنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہارے باپ کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دوں گا۔ کشف نے پیچھے سے پکارا، زاویار تم خود سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ مگر زاویار جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے فارم ہاؤس کے باغ میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف کشف کا وہ معصوم چہرہ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جس دشمنی کی عمارت پر کھڑا ہے اور بریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے، وہ جتنا خود کو سنگ دل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی وہ کشف کی محبت کے سامنے ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شام کی ملاقاتیں اسے بدل رہی ہیں۔ وہ اب اس حویلی کا وہی جابر ملک نہیں رہا جو شہر سے واپس آیا تھا، بلکہ وہ پھر سے وہی 10 سال کا لڑکا بنتا جا رہا تھا، وہ جو اپنی منقوہہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے بے چین رہتا۔ سویر نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ کیا یہ دشمنی واقعی اتنی ہی بڑی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو قربان کر دے؟ مگر پھر اسے اپنی زندگی کا، اپنے دادا کا وہ آخری وقت یاد آیا اور اس کی مٹھیوں میں ایک بار پھر وہی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اس کشمکش میں گرفتار تھا کہ ایک وقت اس کا دل پگھل رہا تھا اور دوسری طرف اس کی عنا اسے روک رہی تھی۔ شام کا وہ منظر جس میں کشف کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے اسے بار بار بے چین کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی کشف کو قیدی کی نظر سے نہیں دیکھ پائے گا، بلکہ اب وہ اس کے لیے ایک ایسی ضرورت بن گئی ہے جس کے بغیر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ساویار کو ڈر تھا کہ کہیں یہ جذبات اسے اس راستے پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اور وہ اپنی انا کا سودا کر بیٹھے۔ تبھی فارم ہاؤس کی اس خاموش راہداری سے نکل کر زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اسے کشف کے وہ سسکتے ہوئے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کہ تم خود سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ وہ ایک وحشیانہ رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا اپنی بڑی حویلی کی طرف بڑھا، جہاں روشنیاں تو بہت تھیں مگر سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری طرف کشف کے چھوٹے سے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ اس کا باپ چودھری حیدر صحن میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھا خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ساکت تھی اور چہرے کی جھریاں غم کی شدت سے مزید گہری ہو گئی تھی۔ کشف کی ماں مسلح پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ حیدر میری بچی کہاں ہے؟ وہ تو بارش میں نہانے گئی تھی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ چودھری حیدر نے ایک گہری آہ بھری اور کھپکھپاتی آواز میں کہا کہ بیگم پورے گاؤں میں کوئی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ملکوں کی کالی گاڑی اس سڑک سے گزری تھی۔ مگر زاویار کا نام لیتے ہوئے سب کی زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی دہشت نے لوگوں کے ضمیر خرید لیے۔ اسی وقت کشف کی بیوہ پھوپھو زینب بی بی جو ایک کونے میں بیٹھی اپنی چادر درست کر رہی تھی آگے بڑھی اور حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ حیدر بھائی اب بھی وقت ہے، اس سچ کو تسلیم کر لو جسے تم 15 سال سے چھپاتے آئے ہو۔ کشف کا اغوا سے دشمنی نہیں ہے، یہ اس ادھورے نکاح کا قرض ہے جو تم نے ملک شاہ نواز کے جیتے جی چکانا تھا۔ چودھری حیدر نے تڑپ کر کہا کہ زینب خاموش ہو جاؤ۔ وہ نکاح اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب شاہ نواز نے مجھ پر زمین چوری کرنے کا الزام لگایا۔ زینب بی بی نے تلخی سے جواب دیا کہ نکاح کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا جسے تم جب چاہو پھاڑ دو، وہ اللہ کا بول ہے، اور آج ملکوں کا وہ لڑکا تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا کیونکہ اسے شاید یاد دلا دیا گیا کہ کشف اس کی ملکیت ہے۔ تم جاؤ اس کی حویلی اور اس سے بھیک مت مانگو، بلکہ اپنا حق مانگو کہ وہ تمہارا داماد ہے۔ چودھری حیدر نے غصے سے کہا کہ وہ درندہ میرا داماد نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دادا کی موت کا ذمہ دار ہمیں سمجھتا ہے، وہ میری بچی کو مار ڈالے گا۔ ادھر زاویار جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو اس کی دادی جان برآمدے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
زاویہ نے گڑ گڑانا چاہا تو دادی نے اسے پکارا کہ زاویہ بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، سنا ہے آج تم فارم ہاؤس میں بہت دیر تک رہے، وہاں ایسا کیا ہے جو تمہیں حویلی میں نہیں ملتا؟ زاویہ نے رخ موڑے بغیر کہا کہ دادی جان وہاں کچھ نہیں ہے، بس کچھ حساب کتاب باقی ہے۔ دادی جان مسکرائیں اور بولی کہ حساب زمین کا ہے یا اس تمہارے دل میں پنپنے والی محبت کا جسے تم بچپن میں اپنی دلہن کہا کرتے تھے؟ مجھے یاد ہے جب تم 10 سال کے تھے تو اس کے لیے ملے رنگین چوڑیاں لاتے تھے میلے سے، اور آج تم اسی کو قید کر کے بیٹھے ہو۔ کیا یہی تمہارے دادا کی وصیت تھی؟ ساویار نے پلٹ کر دادی کو دیکھا اور غصے سے کہا کہ دادی وہ وقت ختم ہو گیا، اب وہ صرف ایک دشمن کی بیٹی ہے اور میں اسے اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دے رہا ہوں۔ دادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ جھوٹ مت بولو زاویار، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم اسے سزا نہیں دے رہے بلکہ تم خود سزا بھگت رہے ہو۔ تمہارا دل پگھل رہا ہے کیونکہ خون کا رشتہ اور نکاح کی خوشبو کبھی نہیں مٹتی۔ ساویار نے جھنجھلا کر کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہے دادی، وہ سب بچپن کا کھیل تھا، آپ بار بار اس کا نام لے کر مجھے کمزور مت کریں۔ دادی نے دھیرے سے کہا اچھا اگر وہ دشمن ہے تو پھر اسے فارم ہاؤس میں چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ حویلی کیوں نہیں لاتے؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے چچا اور بھائی اسے دیکھ لیں گے؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بچپن جاگ جائے گا؟ ساویار نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں اس کی بھابھی اسے چائے دینے آئی تو انہوں نے بھی باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ زاویار بھائی سنا ہے آپ نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ گاؤں میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ واقعی چودھریوں کی بیٹی ہے؟ زاویار نے پیالہ میز پر پٹکا اور بولا کہ بھابھی آپ کو ان کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ میرے چچا اور میرے بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے، تو میں بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کے چچا نے پیچھے سے داخل ہوتے ہی کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، ان چودھریوں کی ناک کاٹنا ضروری تھی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ملکوں سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر زاویار کے اندر ایک تضاد تھا، وہ اپنے چچا کی باتوں پر سر تو ہلا رہا تھا مگر اس کا دل اسے بار بار کشف کے پاس لے جانے پر اکسا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر کشف کی وہ سسکیاں یاد آ رہی تھی جو اس نے دبی آواز میں سنی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حویلی کے اس پرتعیش کمرے میں جہاں ہر سہولت موجود ہے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہاں فارم ہاؤس کے اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں ایک لڑکی اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ اس کے ذہن میں دادی کی باتیں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں کہ نکاح کی خوشبو کبھی نہیں مٹتی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی کشف اس کی مدعو ہے؟ کیا واقعی وہ حق رکھتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے؟ مگر پھر اس کے سامنے سے دادا کا وہ جنازہ آ جاتا اور اس کے اندر کی نفرت پھر سے جاگ اٹھتی اور ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا جہاں ایک طرف اس کا خاندان اور ان کی انا تھی اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں اس نے اپنا عکس دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جتنا زیادہ کشف سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنا ہی اس کے شہر میں جکڑا جا رہا ہے۔ وہ حویلی کی کھڑکی سے باہر دور نظر آنے والی دھندلے سائے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگی تھی جو نہ بجھی اور نہ اسے سکون لینے دیتی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اگر کل کشف کے باپ نے حویلی آ کر اپنا حق مانگ لیا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے گولی مار دے گا یا اسے گلے لگا لے گا؟ اس تضاد نے زاویار کو ایک ایسی کیفیت میں ڈال دیا تھا جہاں وہ خود ہی اپنا دشمن بن گیا۔ وہ تمام رات حویلی کے کمرے میں قید رہا مگر اس کی روح فارم ہاؤس کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دشمن کا یہ کھیل اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا اور اب جو بھی ہوگا وہ اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اس تقدیر کے فیصلے سے ہوگا جو 15 سال پہلے لکھی جا چکی تھی۔ زاویار ساری رات حویلی کی کھڑکی سے اس دور نظر آنے والے دھندلے سائے کو تکتا رہا اور اس کے دل میں دادی کی باتیں کسی نشتر کی طرح چھپتی رہی کہ نکاح کی خوشبو کبھی نہیں مٹتی۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے زمین کو چھوا بھی نہ تھا کہ زاویار کا بڑا بھائی شاہ زیب نشے میں دھت اور آنکھوں میں درندگی لیے حویلی کے پچھلے راستے سے نکلا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ زاویار نے جس لڑکی کو اغوا کیا ہے وہ فارم ہاؤس کے عقبی کمرے میں اکیلی ہے۔ شاہ زیب ہمیشہ سے ہی اپنی منمانی کا عادی تھا اور اسے لگا کہ اگر وہ دشمن کی بیٹی ہے تو اس پر پہلا حق بڑے بھائی کا ہونا چاہیے۔ زاویار ابھی غمگی میں تھا کہ اسے کسی انجانے خوف نے چونکا دیا۔ اس نے فوراً اپنے پستول اٹھائے گاڑی نکال کر فارم ہاؤس کی طرف دوڑا
ادھر فارم ہاؤس میں کشف ابھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار ٹھوکر سے کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کی بدبودار سانسیں اور ڈگمگاتے ہوئے قدم دیکھ کر کشف کی روح فنا ہو گئی۔ شاہزیب نے ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تو یہ ہے وہ چودھری کی شہزادی جس کے لیے زاویار پاگل ہو رہا ہے؟ ارے لڑکی، تم تو واقعی کمال کی چیز ہو۔ زاویار کو کیا پتا کہ حسن کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ کشف نے چیخ کر کہا کہ پیچھے ہٹو، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہزیب نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی اور بولا کہ میں ملکوں کا بڑا چشم و چراغ ہوں اور جو چیز میرے بھائی کی ہے اس پر میرا برابر کا حق ہے۔ کشف نے اسے دھکا دیا اور کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ اللہ کو پکار رہی تھی کہ یہ اللہ میری حفاظت کر۔ اسی لمحے زاویار ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے شاہزیب کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے دے مارا اور گرج کر کہا کہ شاہزیب، تمہاری جرت کیسی ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ شاہزیب نے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا کہ کیا ہو گیا زاویار، ایک دشمن کی بیٹی کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ یہ تو محض ایک رشتہ ہے جسے تم اٹھا کر لائے ہو۔ زاویار نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر چڑھا اور دھاڑ کر بولا، خبردار جو زبان سے ایک لفظ بھی نکالا، یہ میری بنکوہ ہے، یہ ملک زاویار کی عزت ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، چاہے وہ میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ شاہزیب نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زاویار، کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے دادا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ زاویار نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر نکالا اور برآمدے میں پھینکتے ہوئے کہا کہ جو اس کے باپ نے کیا اس کا حساب میں لوں گا، مگر اس لڑکی پر صرف میرا حق ہے، اور جو میرا ہے اس کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمیں ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ شاہزیب بڑبڑا تھا وہ وہاں سے چلا گیا، مگر کشف جو اندر یہ سب سن رہی تھی وہ حیرت زدہ ہو گئی کہ جس شخص کو وہ درندہ سمجھ رہی تھی وہی آج اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ زاویار واپس کمرے میں آیا تو اس کا سانس اب بھی تیز تھا۔ اس نے کشف کی طرف دیکھا جو خوف سے اب بھی لرز رہی تھی۔ زاویار نے اپنا لہجہ نرم کرنے کی ناکام کوشش کی اور بولا کہ ڈرو مت، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کشف نے سسک کر پوچھا، تم نے ابھی کیا کہا زاویار؟ کیا میں واقعی تمہاری عزت ہوں؟ کیا تمہیں اب بھی وہ نگاہ یاد ہے؟ زاویار نے رخ موڑ لیا اور دیوار پر مکہ مار کر بولا کہ میں صرف اپنی چیز کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں معاف کر چکا۔ کشف نے اس کے قریب جا کر اس کا بازو تھاما اور بولی کہ جھوٹ بولتے ہو تم زاویار، تمہاری غیرت نے آج گواہی دے دی ہے کہ تم مجھے اپنا مانتے ہو۔ اگر میں صرف بدلے کا مہرہ ہوتی تو تم اپنے بھائی کو کبھی نہ روکتے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، غصے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ کشف، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، میرے اندر کی نفرت کو مت اکساؤ۔ مگر اس کے دل کا حال کچھ اور ہی تھا۔ وہ کشف کے چہرے کی معصومیت اور اس کی سچائی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ جنگ دشمن خاندانوں کے درمیان نہیں بلکہ اس کے اپنے دل اور دماغ کے درمیان ہے۔ وہ کشف کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، اور یہی وہ سوچ تھا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ کشف نے دھیرے سے کہا کہ زاویار، تم چاہے جتنا بھی انکار کرو مگر تمہارا دل پسیج چکا ہے۔ تم نے آج میری لاج رکھی، اللہ تمہاری اس نیکی کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ زاویار نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ نیکی؟ اور میں تو گناہگار ہوں کشف، میں تو تمہیں برباد کرنے لایا تھا، مگر تمہاری اس صورت نے مجھے الجھا دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور کچی سڑک پر ٹہلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہزیب و حویلی جا کر سب کو بتا دے گا کہ زاویار ایک دشمن کی بیٹی کا حق میں کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے چچا اور باپ کے غصے کا سامنا کرنا تھا، مگر اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف یہ فکر تھی کہ کشف محفوظ رہے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے اپنے بھائی کو مارا۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی منکوہہ کی حرمت بچائی۔ اسے دادی کی وہ بات پھر یاد آئی کہ اللہ کا بول کبھی نہیں مٹتا۔ زاویار کو لگ رہا تھا کہ وہ 15 سال نفرت کی دیواریں اب گرنے والی ہیں اور ان کے ملبے تلے اس کی انا دفن ہو جائے گی۔ وہ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہرا دینے لگا تاکہ دوبارہ کوئی پرندہ بھی کشف کی طرف پر نہ مار سکے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب کشف کا محافظ بن چکا۔ زاویار فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر پہرا دے رہا تھا اور اس کی نظریں سامنے پھیلی دھند کو
چیر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کشف کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا جو ساویار کے دل کو چھو گیا۔ کشف نے دھیرے سے کہا کہ ساویار، تم نے رات جو کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تم نے اپنی جان پہ کھیل کر میری لاج رکھی۔ ساویار نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کشف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ شکریہ کیسا کشف، میں تو صرف اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم میری بچپن کی بنکو ہو۔ وہ نکاح جو 15 سال پہلے ہوا وہ آج بھی میرے وجود پر دستک دے رہا ہے۔ کشف، اب تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ میں اس نفرت کی آگ میں جل کر تھک گیا ہوں۔ کیا تم مجھ سے دوبارہ نکاح کرو گی؟ میں تمہیں اس قید سے نکال کر عزت کے ساتھ تمہارے گھر رخصت کروں گا اور پھر بارات لے کر تمہارے دروازے پر آؤں گا تاکہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرز سے لہجے میں پوچھا کہ کیا واقعی تم ایسا کرو گے ساویار؟ کیا تمہارا خاندان یہ سب قبول کر لے گا؟ ساویار نے کشف کے دونوں ہاتھ تھام لیا اور بولا کہ میں ملک ساویار ہوں کشف، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہماری نسلیں خون نہیں بہائیں گی بلکہ محبت بانٹیں گی۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک ملک کی بیوی کا ہوتا ہے۔ کشف نے بے اختیار ساویار کے سینے پر سر رکھ دیا اور ساویار نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ یہ گلے ملنا صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں تھا بلکہ 15 سالہ نفرت کا خاتمہ تھا۔ ساویار نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے اسے اس کے گھر کی دہلیز تک لے گیا جہاں چودھری حیدر لٹ لیے کھڑے تھے۔ ساویار نے گاڑی سے اتر کر اپنی پستول ان کے قدموں میں رکھ دی اور بولا کہ بابا، میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اٹھایا مگر اس کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج میں آپ کا وہی بیٹا بن کر آیا ہوں جسے آپ نے 15 سال پہلے گود لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ چودھری حیدر نے جب ساویار کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو ان غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ انہوں نے ساویار کو اٹھا کر گلے لگایا اور کہا کہ پتر، تو نے آج اپنے دادا کی لاش رکھ لی۔ ہم نے تو دشمنی پالی تھی مگر تو نے رشتہ نبھایا۔ ساویار نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے باپ کو فون کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ابا جان، میں کشف کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں اور اب میں اسے عزت سے حویلی لاؤں گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتے ہیں تو پہلے تشریف لائیں، ورنہ میں نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر اس کے باپ کو جھکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملکوں کی گاڑیاں چودھریوں کے صحن میں آ کر رک گئیں جہاں برسوں بعد دشمنوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ساویار نے سب کے سامنے کشف کا ہاتھ تھاما اور مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا۔ جب نکاح مکمل ہوا تو ساویار نے کشف کے کان میں سرگوشی کی کہ اب تم قیدی نہیں ہو بلکہ اس دل کی ملکہ ہو کشف۔ کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پورا گاؤں گواہ بن گیا کہ محبت جب سچی ہو تو وہ برسوں کی دشمنی کو ایک پل میں ختم کر سکتی ہے۔ ساویار اسے عزت سے رخصت کروا کر اپنی حویلی لے آیا جہاں ماتم نہیں بلکہ خوشیوں کے گیت گائے جا رہے